باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ خطوط عام آج یعقوب۔ یہ خط رومی سلطنت میں جگہ جگہ منتشر مسیحیوں کے لیے تھا جو غیر مسیحیوں کے درمیان رہتے تھے مگر خود کو خداوند یسوع مسیح کے خدا کے وعدوں کے وارث تصور کرتے تھے۔ خط میں پرانے عہد نامہ کی حکمت کی کتابوں کا اثر نمایاں ہے اور تعلیم براہ راست انجیل کی تعلیم سے ملتی جلتی ہے۔ خط میں مسیح زندگی گزارنے کے لیے ہدایات، لوگوں کا باہمی برتاؤ، مشکلات میں پر امیدی، آزمائشوں میں وفاداری، خدا کی حکمت پر توکل اور دوسروں کے لیے دعا جیسے موضوعات شامل ہے۔ ایمان کے معنی عمل کے ہے، ایمان جو محبت میں بھلائی اور نیکی کے کام نہیں دکھاتا وہ بے اثر، بیکار اور مردہ ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: ابواب 1 سے پہلی آیت تا 18 آیت مصیبتوں اور آزمائشوں میں خدا کی حکمت۔ ابواب 1:19 آیت اور باب 2 کی 26 آیت ایمان اور عمل۔ ابواب 3:1 تا 5 تا 12 انجیلی اور مسیح نیکیاں اور باب 5 تا 13-20 دعا کی شفائیہ قوت۔ آمین۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب۔ یعقوب کی جانب سے جو خدا اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہے، ان 12 قبیلوں کے نام جو پرگندہ ہیں، سلام۔ آزمائشیں۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی سے سمجھو، یہ جان کر کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے اور صبر کو تکمیل تک پہنچنے دو تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور کسی بات میں ناقص نہ رہو۔ اور اگر تم میں سے کوئی حکمت میں ناقص ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو پیاری کے ساتھ دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا، تو اسے دی جائے گی، مگر ایمان کے ساتھ مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے ہلائی اور اچھالی جاتی ہے۔ ایسا شخص ہرگز گمان نہ کرے کہ خداوند سے کچھ پائے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی ساری چال میں بے قیام۔ جو بھائی ادنا ہے وہ اپنی بلندی پر فخر کرے، پر دولت مند اپنی پستی پر اس لیے کہ وہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج تپش کے ساتھ نکلتا ہے اور گھاس کو سکھا دیتا ہے اور اس کا پھول جھڑ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہوں میں مرجھا جائے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، اس واسطے کہ جب اس کی آزمائش ہو چکی تو زندگی کا وہ تاج پائے گا جس کا خدا نے اپنے پیار کرنے والے سے وعدہ کیا۔ جب کوئی آزمایا جائے تو نہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے آزمایا جاتا ہوں، کیونکہ خدا بدی سے نہ آپ آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے، مگر ہر شخص اپنی ہی شہوت سے کھینچا اور لبھایا جا کر آزمائش میں پڑتا ہے۔ پس شہوت جب حاملہ ہوئی تو گناہ جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔
اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھاؤ، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل ایمان اوپر ہی سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے اترتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے ہمیں حق کے کلام سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی مخلوقات کا ایک طرف سے پہلا پھل ہوں، ایمان اور عمل۔ اے میرے بھائیو، تم یہ جانتے ہو، پس ہر ایک آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصہ کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ آدمی کا غصہ خدا کی صداقت کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری ناپاکی اور بدی کی کثرت پھینک کر پویند شدہ کلام کو، جو تمہاری جان بچا سکتا ہے، حلیمی سے قبول کر لو۔ لیکن تم کلام پر غور کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے، کیونکہ جو شخص صرف کلام کا سننے والا ہو اور عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس آدمی کی مانند ہے جو اپنا اصلی چہرہ آئینہ میں دکھاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا، مگر جو آزادگی کی کامل شریعت پر ٹکی باندھ کر اس میں قائم رہتا ہے، وہ سن کر بھولنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا ہو کر اپنے عمل میں مبارک ہوگا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیانتدار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو فریب دے، تو اس کی دیانتداری باطل ہے۔ جو دیانتداری خدا اور باپ کے آگے خالص اور بے عیب ہے، وہ یہی ہے کہ یتیموں اور بیووں کی ان کی مصیبت کے وقت خبر گیری کرنا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ بچائے رکھنا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ یعقوب کا خط اس کا پہلے باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، پر دولت مند اپنی پشتی پر اس لیے کہ وہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ پہلے باب کی 10 آیت یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 14 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور پہلے باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ سورج تپش کے ساتھ نکلتا ہے اور گھاس کو سکھا دیتا ہے اور اس کا پھول جھڑ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے، اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہوں میں مرجھا جائے گا۔ پہلے باب کی 11 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 40 باب کی 6 تا 7 آیت میں لکھا ہے، اور باب پہلے کی 12 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، اس واسطے کہ جب اس کی آزمائش ہو چکی تو زندگی کا وہ تاج پائے گا جس کا خداوند نے اپنے پیار کرنے والے سے وعدہ کیا۔ پہلے باب کی 12 آیت ایوب نبی کی کتاب اس کا 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اور پہلے باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، تم یہ جانتے ہو، پس ہر ایک آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصہ کرنے میں دھیما ہو۔ پہلے باب کی 19 آیت امثال کی کتاب اس کا 17 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔